ہیلو فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کافی عرصے کے بعد ایک ویڈیو بنانے کے بارے میں نے سوچا ہے، اور جب سے میں انگلینڈ آیا ہوں تو ایک تو تھیسس لکھنے کی بہت زیادہ مصروفیت ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ میری لائف ڈیفرنٹ تھی، تو یہاں پہ آ کے مجھے ایک طرح سے اس لائف کے اندر ڈھلنا پڑا، یہاں پہ ایڈجسٹ ہونا پڑا۔ یہ روم جس میں بھی بیٹھا ہوں، اس کو میں نے سرچ کیا، پھر یہ ہے کہ ایک نئی روٹین بنی، اور لیکن میں نے یہ سارے جو تجربات تھے، جو نئے کلچر میں، ایک نئی دنیا میں، ایک نئے ملک میں، ایک نئے کلچر میں، آپ ڈیفینیٹلی ایک نئی دنیا میں ہوتے ہیں، تو یہاں کے ٹریڈیشن الگ ہیں، یہاں کے رسم و رواج الگ ہیں، یہاں کا کلچر الگ ہے۔ تو یہاں بہت ساری چیزیں تھیں جو میں نے نوٹ کی، کیونکہ میں ابھی یہاں پہ ہیبیچول نہیں تھا، تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ میں نوٹ کرتا تھا، جو ڈفرینس پاکستان میں اور مجھے یہاں پہ محسوس ہوتا تھا، میں اسے رائٹ ڈاؤن بھی کر رہا ہوں۔ اور میں نے ڈائری آف لیڈس لکھی ہے ریگولرلی، لیکن کوئی ایسا ویڈیو نہیں بنائی، شاید مجھے بنانی چاہیے تھی ساتھ ساتھ، لیکن ایسا موقع مجھے نہیں ملا، یا سمجھیں کہ مائنڈ اس طرف بنا نہیں ابھی تک۔ تو اب سے میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ یہاں پہ جو ایکسپیرینسز ہیں، جو لرننگ ہے، وہ میں ریکارڈڈ فارم میں لے کے آتا ہوں۔ ویسے تو ریٹن فارم میں آ رہی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ ڈائری آف لیڈس کو میں اسی نام سے میں بھی ایز اے بک فارم میں لے کے آؤں، یا ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور نام سے، لیکن یہ ایک ڈائری جو میری ہے، یہاں کا جو ایکسپیرینسز ہیں، جو ٹریولاگ ٹائپ میں سے ہو سکتا ہے لے کے آؤں، یا جیسے بھی یہ لیٹر آن دیکھوں گا۔ ابھی ایک نوٹس فارم میں، رف فارم میں یہ بن رہی ہے، اور یہ بھی بالکل میرے سامنے ہے۔ یہ لاسٹ ڈائری جو میں نے لکھی ہے، یہ 12 مئی کی ہے، تو آج 13 مئی ہے، تو لاسٹ دن میں نے 12 مئی کو ایک لیکچر اٹینڈ کیا یونیورسٹی کے اندر، تو پھر میں نے اس کو ایک رائٹ ڈاؤن فارم میں، ایک ریٹن فارم میں، ڈائری کے نوٹس کے فارم میں یہاں پہ سیو کر دیا۔ لیکن آج سوچا کہ چلیں تھوڑی سی بات بھی ہونی چاہیے، اور تھوڑی شاید مجھے ویڈیو بھی بنانی چاہیے ساتھ ساتھ، کیونکہ میرا چینل جو ہے بالکل ڈپ کر گیا ہوگا یقیناً، کافی عرصے سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے، تو اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لیکچر جو میں نے اٹینڈ کیا، ڈاکٹر ہنا خالد ہیں، کیمبرج یونیورسٹی سے PhD ہیں، اور ان کا تھا اقبال اور ٹیگور کے لو پاتھ آف اقبال اینڈ ٹیگور، اور ان کا انہوں نے اس پر PhD، ان کا یہ ان کا تھیسس تھی، اور تھیسس کے اوپر ان کی پریزنٹیشن تھی۔ تو یہ اقبال سینٹر ہیں جی، یونیورسٹی آف لیڈز میں ہے، جو مجھے پتہ چلا ڈاکٹر رچرڈز جو میرے سپروائزر ہیں، ہم دونوں مل کے یہ لیکچر، یہ سیشن اٹینڈ کرنے گئے تھے، لیکن وہ جو ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اقبال سینٹر کوئی فزیکل ایگزسٹنس کی نہیں ہے، یہ ایک، اور مذاق میں نے ان سے بولا کہ یہ لائک ایک کلونیل ٹرم، ایک لمنل اسپیس میں، ایک تھرڈ اسپیس میں ایگزسٹ کرتے۔ تو اقبال سینٹر جو ہے وہ موجود تو ہے، لیکن اس کی کوئی فزیکل اسپیس ہے سچ نہیں ہے۔ بہرحال مصطفیٰ نام کے پروفیسر صاحب اس کو چلا رہے ہیں، لاہور میں بھی، پاکستان یا لاہور سے ہیں وہ، ان کو میں مل تو چکا ہوں۔ انہوں نے ایک لیکچر ہمیں ڈلیور کیا تھا، جو ہماری PGR ریسرچر کی جو کلاس ہے اس کے اندر، جہاں پہ ہر ویک میں کوئی نیا ٹیچر پروفیسر جو ہے آ کے اپنی ریسرچ ایکسپیرینسز کو شیئر کرتا ہے، تو وہاں پہ ان سے ایک کیجول سی ایک ملاقات ہے۔ بہرحال کلوتھ ورکرز بلڈنگ کے اندر یہ سنیما ایک پلیس ہے، سنیما ہال ہے، وہاں کے اوپر یہ لیکچر تھا، اور جب اس طرف ہم جا رہے تھے تو کلوتھ ورکر بلڈنگ پہ بھی میرا سوال آیا کہ میں ڈاکٹر رچرڈز جو کہ موقع مل گیا ان کے ساتھ مل کے مجھے یہاں پہ دیکھنے کا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ لیڈز میں میرے 2 سپروائزر ہیں یہاں پہ، جو میں PhD کر رہا ہوں، یا ریسرچ پارٹ یہاں پہ مجھے کمپلیٹ کرنا ہے اپنی PhD کا۔ تو 2 سپروائزر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر تھیا پٹمن اور ڈاکٹر رچرڈ ہبٹ۔ تو یہ ڈاکٹر رچرڈ ہبٹ جو ہیں، یہ میرے ساتھ تھے۔ آفٹر ہماری میٹنگ کے بعد انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ ہم مل کے یہ لیکچر جا کے اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو کلوتھ ورکرز بلڈنگ پہ بھی میرا سوال آیا تھے، واٹ اٹ مینس بھائی، کیوں یہاں پہ، کیا کوئی کپڑے کا کام ہو رہا ہے ایٹسیٹرا یونیورسٹی کے اندر یہ؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کلوتھ ورکرز بلڈنگ ایکچولی اس کا پرانا نام ہے، جسے ریٹین کیا گیا۔ ایکچولی یہ ایک ٹیکنیکل کالج تھا بیفور اسٹیبلشنگ ایز اے یونیورسٹی۔ تو 1905 اور 9 انہوں نے مجھے ڈیٹ بتائی، بھول رہی ہے تھوڑی سی، بگننگ آف دا 20th سینچری یہ یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ ٹیکنیکل کالج تھا، جہاں پہ لوگوں کو ٹیکنیکل سکلز سکھائی جاتی تھی،
تو یہ ایک چونکہ ایک انڈسٹریل لیڈز ایک انڈسٹریل سٹی ہے، اور انڈسٹریل ریولوشن میں یہاں کے پلیس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے ویسٹرن انڈسٹریل ریولوشن کے اندر. بلکہ میرے ساتھ ہی آرملی کے اندر انڈسٹریل میوزیم بھی ہے، جسے میں ابھی تک دیکھ نہیں پایا. 2-3 بار ایسا پلان کیا، یارک جا کے دیکھ آیا ہوں میوزیم، سٹی میوزیم بھی دیکھا ہے، بہت کچھ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ بالکل میرے کلوز ہے. اور اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اس کی فیس ہے، مطلب اس کی انٹری فیس ہے، فری نہیں ہے. تو یہاں پہ چونکہ میں بجٹ مینٹین کر رہا ہوں بڑی مشکل سے، تو جیسے ہی میرے پاس کوئی ایکسٹرا پیسے آئیں گے تو میں ضرور اس کو وزٹ کروں گا. اور چلیں واپس آتے ہیں. تو کلوتھ ورکر بلڈنگ ایکچولی وہاں پہ کلوتھ ورک سکھایا جاتا ہوگا، تو وہی نام پھر ریٹین کیا یونیورسٹی نے. بہرحال ہم نے وہ لیکچر جو ہے وہ اٹینڈ کیا، اور بڑا اچھا لیکچر تھا. زبردست کچھ باتیں سیکھنے کو بھی ملی ہیں. چلے میں نے سوچا کچھ پوائنٹس میں شیئر کر دوں جو انہوں نے بتایا. چونکہ میں میٹافر پر کام کروں تو اچانک کہ مجھے کچھ میٹافوریکل انڈرسٹینڈنگ بھی وہ نظر آنا شروع ہو گئی کہ کیسے جو ہے اقبال کا جو کانسیپٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا، جس طرح سے انہیں پرسیو کیا ہے. یاد رکھیں جب کوئی ریسرچر ریسرچ کرتا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہر وہ چیز اس ورک کے اندر ایز اٹ از موجود ہوگی، یا وہ نیریٹو جو ہے وہ اقبال یا ٹیگور کا ہی ہوگا. پرسنلی یہ ایک ریکنسٹرکشن آف نالج ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ نالج کو پروڈیوس کیا ہے، ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے. ریسرچر کا اپنا ایک ان پٹ ہوتا ہے، ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. بہرحال انٹرسٹنگ تھا، اور مجھے لگا کہ یہ شیئریبل بھی ہے. مجھے یہاں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے جو بھی ویورز اگر کوئی ہیں میرے چینل کو، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو چلیں اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک کمپیریٹیو بھی بتایا، اور دونوں کے سورس ڈیفینیٹلی جو اقبال کا سورس آف انسپریشن ہے وہ اسلامک جو ہے وہ ٹریڈیشن ہے، اور ٹیگور کا جو ہے وہ ہندو ٹریڈیشن ہے. تو دونوں کے جو انفلوئنسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. بہرحال جو ایک زبردست کام کی چیز، جو مین پوائنٹ ہے، جو کی پوائنٹ، جو کی ٹیک اویز میں نے لیے، جو مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگا، ورنہ تو گھنٹے ڈیڑھ کا لیکچر ہے، ڈھیر ساری نوٹس بنائے جا سکتے تھے. وہ یہ ہے کہ 2 میٹافر بڑے امپورٹنٹ یوز کیے ڈاکٹر صاحبہ نے اس کے اندر. اور ایک جو ہے وہ ٹیگور کے حوالے سے، کہ ٹیگور نے گاڈ کو ایز اے میوزیشین، ایز اے سنگر جو ہے وہ پرسیو کیا ہے. سو یونیورس از اے سانگ، از اے سمفنی، اینڈ گاڈ از اے سنگر. تو یہ بالکل ایک میٹافر ہے، گاڈ از اے سنگر. تو یہ ہمیں ڈسکرائب کرتا ہے کہ یونیورس میں ایک سمفنی ہے، ایک لارجر ایک سمفنی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے ایک چھوٹی سی کلپ دیکھا تھا جہاں پہ جو لاسٹ، یعنی ایٹم کو توڑتے ہوئے جو لاسٹ پارٹیکل تک ابھی فزکس پہنچی ہے، تو وہ یا اسٹرنگ تھیوری کے اعتبار سے وہ جو پارٹیکل ہے وہ اسٹرنگز ہیں، جو بالکل ایک ڈانسنگ فارم میں ہوتی ہیں، ایک اسٹیبل فارم نہیں ہوتی، وہ ڈانسنگ فارم ہوتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی یونیورس جو ہے وہ ایک میوزک ہے، ایک اس کے اندر ہے. جیسے نیچے بھی کہتا ہے کہ میوزک یہ وہ سینٹرل پوائنٹ ہے اس چیز کا. یا جو سب سے پرفیکٹ آرٹ ہے، شوپنہاور ہو یا نیچے ہوں، وہ بھی ان کا یہی پوائنٹ ہے کہ جو پرفیکٹ آرٹ ہے وہ میوزک ہے. کیونکہ میوزک جو ہے وہ بالکل آپ ہارٹ کو ٹچ کرتا ہے، یا ول آف دا یونیورس کو سیریسلی ایکسپریس کرتا ہے. اور کوئی بھی آرٹ جو تبھی پرفیکٹ ہوگا جب وہ میوزک کے جتنا وہ قریب ہوگا. اور اسی سے ہمیں نیچے کے لوپ آف ایٹرنیٹی کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، یونیورس کے ایز اے میوزک ہونے کی بھی. خیر نیچے پر کسی اور سیٹنگ میں ہم بات کریں گے. لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ٹیگور کا جو پرسیپشن ہے وہ گاڈ اور یونیورس کا، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے سنگر اور سانگ کا ریلیشن شپ ہے. یعنی انہوں نے گاڈ کو ایک پینٹر یا اسکلپٹر آرٹسٹ کے طور پر نہیں لیا، کیونکہ اسکلپٹر اور اسکلپچر کا ریلیشن شپ ایک سیپریشن ہوتی ہے. جب وہ کریٹ ہو جاتی ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے. لیکن ٹیگور یعنی کریٹر اور کریشن کو الگ نہیں کر رہے، کیونکہ سانگ اگر سنگر نہیں ہے تو سانگ بھی نہیں ہے، سانگ ہے تو سنگر موجود ہے. تو یہ ان کا بہرحال یہ کانسیپٹ تھا. اور یہاں پہ انہوں نے چونکہ ٹیگور ایک میوزیشین بھی تھے، ٹیگور ایک پلے رائٹ بھی تھے، شارٹ سٹوری رائٹر بھی تھے، اور انہوں نے نیشنل اینتھم آف بنگلہ دیش اور انڈیا بھی لکھا ہے. تو بہت بڑے آدمی، نوبل پرائز بھی ملا، اونلی پرسن ہو گاٹ دا نوبل پرائز ان ساؤتھ ایشیا اسٹل. انڈیا کے اندر، پاکستان، بنگلہ دیش ان علاقوں میں
लिटरेचर में भी अभी तक 1919 में शायद उनको मिला था, आई थिंक सो, डेट अगर मैं नहीं बोल रहा तो। उसके बाद अभी तक लिटरेचर में किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। हाँ, कुछ लोग कहते हैं इकबाल को मिलना चाहिए था, और कुछ इकबाल को ज़ाहिर है बहुत बड़ा पोइट नहीं मानते, कुछ बहुत ही बड़ा पोइट मानते। हमारा एक डिबेट है, चल कहीं कहीं मैंने पढ़ी है बहुत सी आर्टिकल्स के अंदर कि इकबाल बड़े राइटर हैं कि टैगोर बड़े राइटर हैं, तो लोग कंपैरिजन भी करते हैं, कंपैरेटिव स्टडीज़ भी हुई हैं। ये भी एक कंपैरेटिव स्टडी थी, बट थियोलॉजिकल एंगल से, एक वर्ल्ड व्यू उनके किस तरह के हैं, हाउ दे परसीव गॉड एंड द यूनिवर्स, एंड किस तरह उन्होंने फ़िलासफ़ी दी है। एक दो वीडियो मैंने देखी हैं, एक दो यूट्यूबर हैं, उनके मुताबिक इकबाल was not a philosopher, actually he hates philosophy. रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट में शायद वो हवाला देते हैं कि उन्होंने रिजेक्ट किया फ़िलासफ़र्स को, निगेट किया और फ़िलासफ़ी से नफ़रत का इजहार किया, और कुछ लेटर्स का हवाला भी देते हैं। हाउएवर विद इन दिस इस्लामिक ट्रेडिशन उनकी अपनी जो फ़िलासफ़ी है डॉक्टर हिना साहबा ने, वो हमें यहाँ पे एक बताई कि वो उन्होंने कैसे परसीव किया यूनिवर्स को, क्रिएशन को, इस बारे में वो क्या कहते हैं। तो उनका नज़रिया ये था, हाँ इसमें एक पॉइंट तो मैं बिल्कुल ही भूल रहा हूँ कि लव जो है वो बेसिक एसेंस है दोनों पोइट्स के अंदर। लव जो है कि यूनिवर्स से बेसिक एसेंस है, क्योंकि लव एक सिमिलर पैथ है दोनों टैगोर और इकबाल के दरमियान। हाउएवर इकबाल का परसेप्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड अबाउट द क्रिएटर जो परसेप्शन है वो क्या है, वो ये है, उन्होंने जो बताया उनका जो नैरेटिव है वो ये है कि गॉड वाज इन एवरीथिंग पेन to be alone, so he created this universe to express himself, to be recognized. So he was alone, he was in pain, and these are actually the words of the author, and she mentions that Iqbal wrote about that कि इकबाल का परसेप्शन ये है कि खुदा एक अकेला था, तो उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो फिर उसने ये यूनिवर्स को क्रिएट किया। तो ये जो इनसाइड एक पेन है इकबाल के नज़दीक, जो आम कॉमन मैन में, क्योंकि मैन इकबाल के मुताबिक खलीफा है, नायब है अर्थ के ऊपर खुदा का, या उसकी बिल्कुल कॉपी है, उसी की सारी खसूसियात एक छोटे पैमाने पर रखता है अपने अंदर। तो ये भी इसके अंदर जो एक बेचैनी है, एक जो है नॉन सेटिस्फेक्शन है इसके अंदर, वो रहेगी। तो एक रिथिंग, एक पेन, जो एक सफरिंग है इनसाइड इकबाल के यहाँ, इस वजह से है क्योंकि इंसान में भी वो खुदा की तरह की वो एक विल है गॉड की एक इंसान के अंदर, और वो ये है कि वो भी क्रिएट करे, तो क्रिएशन से उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जिस तरह खुदा ने खुद क्रिएट की यूनिवर्स टू बी रिकग्नाइज्ड, और टू गेट अवे दैट इनसाइट, आई मीन इसे हम सफरिंग कहें, इसे पेन कहें, इसे क्रिएशन का पेन कहें, तो इसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। तो इकबाल जैसे एक बीज है छोटा सा, तो उसके अंदर एक पूरा दरख्त छुपा होता है, तो बीज की बेसिक जो एंड है वो ये है कि वो फट जाए और वो अपने अंदर से जो ट्री है उसको बाहर आने दे। तो ये मतलब सफरिंग के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, तकलीफ़ के बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि वो टूटे, वो फटे और उसमें से फिर एक पूरा ट्री जो है वो निकले। तो इकबाल के मुताबिक बिल्कुल जो गॉड है वो है हाईएस्ट क्रिएटर है, तो इंसान भी इस बेचैनी और सफरिंग से तभी निजात पा सकता है जब वो उसी रास्ते पे चले और फॉलो करे गॉड को। और जब वो क्रिएट करता है कोई चीज़, और क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन का भी उन्होंने बड़ा डिफरेंस बताया कि कंस्ट्रक्शन में आप कोई चीज़ बस बनाते हैं और उससे फिर आप एलिनेट होते हैं, जबकि क्रिएशन में आप उसका बिल्कुल पार्ट होते हैं, उसके साथ रिकग्नाइज्ड होते हैं और उससे बिल्कुल अलग नहीं होते, उसके साथ एक होते हैं। जैसे वो सॉन्ग और सिंगर का रिलेशनशिप टैगोर ने यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ छुपे लफ्ज़ों में कुछ जो है वो इकबाल के यहाँ ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि गॉड और क्रिएशन जो है सेपरेट नहीं है, वो बिल्कुल एक है। यहाँ पे सूफीज़म के साथ भी उन्होंने रिलेट किया कि सूफिया का जो नज़रिया है वननेस का, गॉड और यूनिवर्स वो एक ही हैं। तो बिल्कुल यहाँ टैगोर, सूफीज़म और इकबाल के कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें अमलगमेट होते नज़र आते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त मुझे आइडिया लगा, एक जो मैंने टेक अवे लिया इस लेक्चर के साथ। और यहाँ पे फिर डॉक्टर रिचर्ड ने एंड पे एक बड़े कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन भी किया था जो यकीन करें मैं परसीव ही नहीं कर पाया, और फिर मैंने भी एक छोटा सा क्वेश्चन किया एंड दैट वाज वेरी लास्ट क्वेश्चन।
لیکن وہ کتنا سگنیفیکنٹ نہیں تھا تو اس کو ہم رہنے دیتے ہیں. تو بڑے عرصے کے بعد یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، تو کوشش کروں گا کمنگ ڈیز میں بھی کوئی ایک لیکچر لیتا ہوں یا کوئی نئی چیز سیکھتا ہوں تو یہ ڈائری میں بھی یہ چیز میں نے مینشن کر دی ہے. تو آپ کوشش کروں گا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ساتھ اپنی جو ہے وہ ڈائری، اپنے آئیڈیاز کو، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو وہ شیئر کر سکوں. تو اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں تو میں یقیناً اور اسٹیمولیٹ ہوں گا اس کو بنانے کے لیے. ادروائز اس لیے تو بڑے عرصے کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ سالٹی قسم کا بڑا ہی ایسا کوئی ٹائپ آف کنٹینٹ لوگ پسند کرتے ہیں. نالج ڈسکشن، بکس، آئیڈیاز کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے لیے بہت ڈیپ تھنکنگ، تھوڑی توجہ ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اس میں کوئی بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے. لیکن سوکریٹیز نے جیسے کہا تھا کہ ہائیسٹ فارم آف انٹرٹینمنٹ یا ہیپینس تو وہ تو لرننگ ہے. تو اگر آپ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں تو اس کو لائک کیجیے گا، اور کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو بتائیے گا. کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بنانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں وہ بھی میں بنا سکتا ہوں، اور اپنے تجربات کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.